تو پوری کائنات میں کہیں بھی نہیں تھے، لامقام تھے۔ پھر جب بدر میں تھے تو مسجد نبوی شریف میں نہیں تھے، جب حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے تھے تو مسجد نبوی شریف میں نہیں ہوتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ اس ساری تقریر کی بنیاد صرف اور صرف جھوٹ پر ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں، پہلے ہمارا عقیدہ سن، سبحان اللہ، اس کے بعد ہمت ہے تو لب کھول۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم بشری ہڈرس فیلڈ میں بھی ہے، مانچسٹر میں بھی ہے، بریڈ فورڈ میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، گلاسکو میں بھی ہے، ناروے میں بھی ہے، فرانس میں بھی ہے، جرمنی میں بھی ہے۔ نہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ ہم یہ قطعاً نہیں کہتے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم بشری یہ پاکستان میں ہے، ہندوستان میں بھی ہے، مکے میں بھی ہے، نہ، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کائنات میں دو سورج بنائے ہیں، ایک آسمان والا، سبحان اللہ، ایک نبوت والا۔ سبحان اللہ۔ آسمان کے سورج کا جسم وہاں، دھوپ یہاں۔ اسی طرح آفتاب نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بشری روضہ اطہر میں ہے، سبحان اللہ، نبوت یہاں ہے، سبحان اللہ، جسم وہاں ہے، روحانیت یہاں ہے۔ سبحان اللہ، جسم وہاں ہے، نورانیت یہاں ہے، اور جسم وہاں ہے، پروردگار کی قسم ہے، مصطفیٰ کی نگاہ یہاں ہے۔ سبحان اللہ، جسم بشری ہر جگہ نہیں، نبوت ہر جگہ ہے، روحانیت ہر جگہ ہے، نورانیت ہر جگہ ہے، اور سرکار کی نگاہ ہر جگہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، بڑی ضروری بات ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو قوت مشاہدہ شروع سے ہی عطا فرما دی تھی، لیکن جوں جوں قرآن اترتا گیا سرکار کی قوت مشاہدہ میں اضافہ ہوتا گیا، اور جب قرآن کی آخری آیت نازل ہو گئی قرآن کی تعلیم کے ضمن میں، قرآن کی عطا کے ضمن میں، اللہ نے محبوب علیہ السلام کو ساری کائنات کا مشاہدہ کرا دیا، دکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی ضروری بات ہے، ذہن میں رکھنے والی ہے۔ بعض لوگ یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں کہ جب تم نبی پاک کا جسم بشری ہر جگہ مانتے ہی نہیں تو حاضر ناظر کہتے کیوں ہو؟ ہے نا ان پڑھوں والی بات؟ اس لیے کہ حاضر ناظر ایک خالص علمی اصطلاح ہے، اور اہل علم جانتے ہیں لا مناقشۃ فی الاصطلاح، کسی چیز کا کوئی بھی نام اگر کوئی رکھ دے تو اس سے جھگڑا نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا روٹی ہے، روٹی، کوئی روٹی کو بریڈ کہتا ہے تو کیا ہم جھگڑنا شروع کر دیں بریڈ کیوں کہتے ہو؟ بھئی ان کی مرضی۔ کوئی روٹی کو ٹکر آخدا ہے تو کیا ہم ٹکر کہنے والوں سے لڑنا شروع کر دیں تمہاری بولی میں ٹکر کیوں کہتے ہیں اسے؟ کوئی آخنا ہے ٹورا ہے، کوئی آخنا ٹاپا نہیں، تو بھئی
ہر بندے کو اجازت ہے جس چیز کا جو مرضی نام رکھ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اہل علم نے جاننے والے کو حاضر ناظر کہا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. جاہل نہ بن، ان پڑھ نہ بن، بے وقوف نہ بن. کسی کی اصطلاح پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے فتاوی شامی. اس کے اندر ایک بحث ہے کہ اللہ تعالی کو جب بندہ پکارتا ہے یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار کہنا تو جائز ہے، تو کیا یا حاضر یا ناظر بھی کہنا جائز ہے؟ یہ ایک بحث ہے فتاوی شامی کے اندر. تو انہوں نے جواب دیا بالکل جائز ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ الْحُضُورَ بِمَعْنَى الْعِلْمِ شَائِعٌ. اہل علم عالم کو حاضر کہتے ہیں. جو جاننے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حاضر ہے بھئی. جب کسی نے کسی چیز کو جان لیا تو اس کو کہتے ہیں بھی یہ اس چیز پر حاضر ہو گیا. کیا مطلب؟ اس نے اس چیز کو جان لیا. تو یا حاضر یا ناظر کا معنی ہوگا یا عالم یا من یرا. اے وہ ذات جو جاننے والی ہے اور اے وہ ذات جو دیکھنے والی ہے. اسی طرح فقہ کی مشہور کتاب ہے ہدایہ. وہاں پر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ دو آدمیوں نے کسی چیز کا سودا کیا. مثلا میں نے قاری صاحب سے اینک کا سودا کر لیا، لیکن سودے میں ایک آدمی کو سودا فسخ کرنے کا اختیار بھی دیا کہ بھئی مثلا میں جی 3 دن کے اندر اندر اگر چاہوں تو سودا توڑ سکتا ہوں. یہ پہلے شرط کر لی، بعد میں نہیں. جب کسی کو سودا فسخ کرنے کا اختیار مل جائے تو فسخ تو کر سکتا ہے، لیکن فسخ تب کر سکتا ہے جب دوسرا موجود ہو. دوسرے کے حاضری کے بغیر سودا فسخ نہیں کر سکتا. اب آگے ساتھ لکھا ہے موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ خود آوے، کسی طریقے سے بھی اسے اطلاع ہو جائے نا کہ سودا ختم، تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ دوسرا موجود ہی ہے. مثلا قاری صاحب ہیں، ان کو کسی ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع کر دی یا کوئی بندہ بھیج کر اطلاع کر دی جی نہیں مجھے سودا منظور نہیں، مجھے اختیار تھا سودا فسخ کرنے کا، تو گویا قاری صاحب موجود ہو گئے، سودے کے فسخ پر آگاہ ہو گئے، اب سودا فسخ ہو سکتا ہے. تو بھی یہ ایک علمی اصطلاح ہے، عوامی اصطلاح نہیں. عالم کو جاننے والے کو حاضر کہا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گیا کہ نہیں؟ حاضر ناظر کا یہ معنی نہیں کہ سرکار کا جسم بشری ہر جگہ موجود ہے. حاضر ناظر کا معنی کیا ہے؟ جسم وہاں ہے، سرکار کی نگاہ یہاں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ مسئلہ کوئی ہم سنیوں کا نہیں ہے کہ ہم سنیوں نے گھڑ لیا. پہلے جتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، خود مخالفین کے امام، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاک و ہند میں سب سے پہلے علم حدیث جو بزرگ لے کر آئے ان کا نام ہے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. یہ شاہ عبد الحق صاحب ارشاد فرماتے ہیں با چندی اختلافات و کثرت مذاہب کہ در علماء امت است یک کسرا دری مسئلہ خلاف نیست.